السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل گائز۔ قلوت عثمان کی 79 ایپیسوڈ کے پارٹ 2 کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، کامنٹس کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ میری آنے والی تمام نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ گیہاتو کے جال سے بچ کے بعد عثمان بھائی کوشش اور ترگت ایک ساتھ اپنے سپاہیوں کے ساتھ ملتے ہیں۔ کوشش عثمان کو بتاتا ہے کہ نیکولا اور وزیر عالم شاہ نے اس سے اس کا قلعہ چھین لیا۔ عثمان کہتا ہے اس کا مطلب ہے اس نے ہرمان کا قلعہ نیکولا کو دے دیا۔ عثمان کہتا ہے اس نظام میں حکمرانوں کے لیے کچھ نہیں، جو وزیر نے کہا وہ اس کے لیے بنائیں گے کوشش۔ اس کا ارادہ ترک پیرکاروں کو اپنے ساتھ جمع کرنا ہے۔ عثمان کوشش کو بتاتا ہے کہ وہ ہرمان کا قلعہ کو گندوز کو دے گا، وہ اسے کہے گا سردار بنانے کے لیے گندوز کو ضرور دے گا۔ کوشش عثمان سے پوچھتا ہے آپ اس بات کو اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ عثمان کوشش کو بتاتا ہے کافر اپنے کھیل میں بہت ماہر ہے، اور وہ ہنس کر کہتا ہے کہ میں ان کھیلوں کو تباہ کرنے میں بہت ماہر ہوں۔ عثمان کوشش سے کہتا ہے کہ اپنے سب سے زیادہ قریبی آدمی کو ایلچی بنا کر نیکولا کے پاس بھیجو اور اس معاملے سے نیکولا کو آگاہ کرو۔ عثمان کہتا ہے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ابھی مجھے اپنے بھائی کو اس پوسٹ پہ بیٹھنے سے روکنا ہے جسے وہ کائے کا سردار بنانا چاہتا ہے۔ کوشش کہتا ہے میں آپ کی سوچ سمجھ گیا۔ اس کے بعد وہ کیروس سے کہتا ہے کہ تم جاؤ نیکولا کے پاس اور جیسا عثمان بھائی نے بولا ایسا اس کو جا کے لفظ بلفظ بتاؤ۔ عثمان ترگت سے کہتا ہے کہ اپنے چند سپاہی بھیج کے گوپتک اور ہمارے دوسرے سپاہی جو شہید ہوئے انہیں دفناؤ۔ ترگت کہتا ہے ابھی ہم سڑک پہ جائیں گے، وہاں سے یہی کریں۔ عثمان کہتا ہے ہم اپنے گھوڑے کونیا کی طرف دوڑائیں گے، جس پہ کوشش اور ترگت کہتے ہیں کہ وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ عثمان انہیں کہتا ہے کہ وہاں سے زیادہ وہ آسانی سے مجھے یہاں مار سکتے ہیں، مجھے پتا ہے کہ گیہاتو اور وزیر اعظم شاہ آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ ترگت کہتا ہے اگر یہ مسئلہ ہے تو میں آپ کے ساتھ کونیا جاؤں گا، وہاں میں محل میں ایک آدمی کو جانتا ہوں، جس پہ کوشش بھی کہتا ہے کہ آپ نے مجھے مشکل حالات میں اکیلا نہیں چھوڑا، میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ عثمان کہتا ہے کہ سلطان مجھے ضرور حق دیں گے کیونکہ میں سردار ہوں سرحدی زمینوں کا، اور وہ کونیا کے سردار ہیں، اس لیے مجھے ان کے پاس جانا ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ سب مل کے آپس میں کونیا کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ منگول آ کر گیہاتو کو خبر دیتا ہے کہ انہوں نے اپنا راستہ بدل لیا، یہ کونیا کی طرف جا رہے ہیں۔ گیہاتو اس چاقو کو دیکھ کے ہنستا ہے اور کہتا ہے عثمان جو تلوار سے مسئلہ حل نہیں کر سکا وہ الفاظ سے کرے گا۔ منگول کہتا ہے میں اس کے پیچھے گھوڑے دوڑاتا ہوں، اس کا سر قلم کر دیتا ہوں۔ گیہاتو کہتا ہے نہیں، اسے سلطان تک جانے دو۔ قبیلے میں بالا کہتی ہے کہ ہمیں لوگوں کو جگانا ہوگا۔ دمیر جی کہتے ہیں تم ٹھیک کہہ رہی ہو بالا، کافی لوگ ہمارے ساتھ ہیں، مزید لوگوں کو ہم اپنے ساتھ کریں گے۔ آئیکل کہتی ہے کہ عثمان بھائی کے بہادر ساتھی بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہم عثمان بھائی کی امانت کی حفاظت کریں گے، چاہے اس میں ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ گندوز شاہ عالم سے کہتا ہے کہ مجھے پتہ چل گیا کہ آپ ٹھیک ہیں وزیر عالم شاہ، خواتین قبیلے کو 2 حصے میں کر بیٹھی اور انہوں نے یہ کام میرے بھائی کے ذریعے کیا۔ شاہ عالم گندوز سے کہتا ہے آپ نے دیکھا کہ تمہارا بھائی کونیا میں ہوتے ہوئے تمہارے قبیلے میں افراتفری پھیلا رہا ہے۔ شاہ عالم گندوز سے کہتا ہے آپ ایک اچھے سردار بنیں گے، آپ لوگوں کو اپنی طرف کریں اور انہیں سمجھیں۔ گندوز بتاتا ہے کہ میں نے وہی کیا جو آپ نے کہا، میں نے ان خواتین کو قبیلہ بدر کر دیا۔ شاہ عالم کہتا ہے آپ نے ٹھیک کیا، لیکن گندوز کہتا ہے کہ مجھے یہ پتا ہے کہ اماں نہیں مانیں گی۔ گندوز کہتا ہے میری دعا ہے کہ تلواریں میں آنے سے نہ نکلیں اور یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ عالم شاہ کہتا ہے آپ اس کی فکر نہ کریں۔ باہر کھڑے برہان سے کونور کہتا ہے کہ پہلے میں نے آپ کو عثمان صاحب کے ساتھ دیکھا تھا۔ کونور کہتا ہے کہ تم گندوز بھائی کے سپاہی بن گئے، جس پہ برہان کہتا ہے یہ عثمان صاحب کا حکم ہے، بھائی کے سرداری کے تخت پہ بیٹھے گا، مجھے اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ کونور کہتا ہے مطلب ہے تم اپنے سردار کے خلاف اپنے سردار کی خاطر کھڑے ہو۔ برہان کہتا ہے میں ان کے خلاف نہیں ہوں، جب عثمان بھائی آئیں گے میں ان کے ساتھ ہوں گا۔ برہان کونور سے کہتا ہے جو سانپ کے بل میں سے نکلے وہ خود سانپ ہے۔ ترک اور کائی کہتے ہیں یہ زہریلا مادہ پھیلاتا ہے۔ برہان کونور سے کہتا ہے آپ کی زبان سانپ کی طرح ہے۔ کونور کہتا ہے دھوئیں کے بغیر کوئی جڑی بوٹی نہیں ہو سکتی اور گناہوں کے بغیر کوئی بہادری نہیں ہوتی، اگر میں نے کوئی گناہ کرا ہے تو مجھے معاف کر دو۔ برہان کونور سے کہتا ہے تم نے اپنی غلطی دیکھی؟ کونور کہتا ہے ہاں مجھے اپنی غلطی کا پتہ ہے، اب مجھے بتاؤ اگر مجھے تمہاری ضرورت پڑے تو میں تمہیں کہاں ڈھونڈ سکتا ہوں؟ برہان کہتا ہے تمہیں میری ضرورت پڑی تو تم مجھے اپنے پاس خود پاؤ گے۔ کاروان سڑک پر ترگت عثمان بھائی کو بتاتا ہے یہ میرا بہت قریبی دوست ہے، کل جواہر دستے کی حفاظت کے لیے وہاں موجود ہوگا۔ جواہر بتاتا ہے کہ میرے لیے اس قلعے سے نکلنا آسان ہے، اگر وہاں کچھ غلط ہو جاتا ہے تو میں بآسانی وہاں سے نکل سکتا ہوں، مجھے ایک خفیہ راستہ پتا ہے جس پر ضرورت اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ جواہر کہتا ہے ایسا کچھ نہیں جو میں تمہارے اور ان کے لیے نہ کر سکوں۔ وہ عثمان کو کپڑے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی آپ کو ضرورت ہوگی۔ کوشش کہتا ہے جب آپ اتنے خطرے میں ہوں گے میں یہاں پر اکیلے عافیت محسوس نہیں کروں گا، انتظار کی۔ عثمان کہتا ہے کہ اندر کوئی مسئلہ ہوا تو آپ کو سپاہیوں کے ساتھ ہمارے پاس آنا پڑے گا، آپ محل کے ساتھ جنگجوؤں کے ساتھ ہوں گے۔ عثمان کہتا ہے میں اس گرہ کو کھول دوں گا اور سلطان مسعود بھی سچ سنیں گے جو میں انہیں سناؤں گا۔ شاہ عالم کونور سے کہتا ہے کل ہم فوجیوں کو کائی قبیلے بھیجیں گے۔ کونور پوچھتا ہے کہ ہم کائیوں کے لیے ہتھیار لائیں گے؟ شاہ عالم کہتا ہے اگر ایسا کرنے کی ضرورت پڑی تو ہم وہ کریں گے۔ چند خواتین کی جان
قبیلے سے بڑھ کر نہیں۔ شاہ عالم سرگوشی میں کہتا ہے کہ گیاتو تو نے عثمان کا سر کاٹ دیا ہوگا، میں اس کا سر لے کر قبیلے جاؤں گا۔ نیکولا کہتا ہے کہاں گئے وہ آدمی؟ کوسس جہنم میں چلا گیا، جس کے اوپر جولیا کہتی ہے روگاتوس اور کوسس شاید آپس میں مل چکے ہیں۔ نیکولا کہتا ہے کوسس جو کرنا چاہے گا وہ پہلے اپنا قلعہ واپس لینا چاہے گا، کیونکہ ہرمان کا میرے قبضے میں ہے، یہ مجھے دوسرے ٹیک فورس سے الگ کرتا ہے۔ وہ جولیا سے کہتا ہے کہ اپنے سب سے بہادر سپاہیوں کو لے کے جاؤ اور وہاں تعینات کرو جہاں سے وہ سب کو دے سکتے ہیں لیکن ان کو کوئی نہ دے سکے۔ آرگوس آتا ہے اور کہتا ہے یہ ہرمان کا قلعے سے کیروس ہے جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ کیروس نیکولا کو بتاتا ہے کہ عالم شاہ آپ سے غداری کر رہے ہیں، وہ گندوز بھائی کو قلعہ دے رہے ہیں۔ نیکولا کہتا ہے اگر تم نے کوسس کے ساتھ اتحاد کراؤ میں تم پہ یقین کیوں کروں؟ کیروس کہتا ہے کہ میں اس قلعے میں کائیوں کا پرچم نہیں دیکھ سکتا، صرف اسی لیے۔ نیکولا کہتا ہے صرف اسی لیے؟ تو اب تم جاؤ، اور وہ سب کو وہاں سے باہر بھیج دیتا ہے۔ نیکولا کہتا ہے اگر جو میں نے سنا وہ سچ ہوا تو وزیر تم مجھ سے ڈرو، میں یہ کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ گیاتو چاوس کا سر عالم شاہ کے آگے پھینکتا ہے، جس پہ عالم شاہ کہتا ہے کہ عثمان کا سر کہاں ہے؟ تو گیاتو اس پہ بولتا ہے کہ وہ اس کے دھڑ پر ہے۔ شاہ عالم کہتا ہے اس کا کیا مطلب ہے، ہم متفق نہیں تھے گیاتو؟ گیاتو کہتا ہے ترگت اور کوسس نے اسے ہم سے بچا لیا۔ عالم شاہ کہتا ہے اب ہم کیا کریں؟ گیاتو کہتا ہے کہ کبھی کبھی گھوڑا اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے، وہ اس جگہ گیا ہے جہاں سے وہ واپس نہیں آئے گا۔ عالم شاہ کہتا ہے آپ یاور سلیمان ہیں، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں میں وہاں سلطان کا محافظ کے طور پہ جانا جاتا ہوں، لیکن میں وہی کرتا ہوں جو گیاتو مجھے کہتا ہے، ان کی باتیں سب سے بڑھ کر ہیں۔ گیاتو عثمان کا خنجر نکال کے بولتا ہے کہ یہ عثمان کا خنجر ہے، اس نے بہت خون بہائے ہوں گے لیکن اب عثمان کا خاتمہ ہوگا۔ عائشہ گندوز کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے بہت ہو گیا گندوز، میں اب بہت برداشت نہیں کر سکتی، آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے گندوز؟ سالجان اماں آپ کی ماں جیسی ہیں اور وہ سب آپ کی بہنیں ہیں، آپ ان کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ گندوز کہتا ہے یہ سب میں نے قبیلے کی سلامتی کے لیے کیا ہے، اگر وہ باقی رہے تو آرام سے نہیں بیٹھیں گے اور قبیلے کو تقسیم کریں گے۔ عائشہ کہتی ہے پھر سلامت کہنا بند کریں، کیا آپ یہ سب سلامتی کے لیے کر رہے ہیں؟ عائشہ کہتی ہے میں نے جب سے دیکھا ہے آپ اس سیٹ پر بیٹھے ہیں، آپ اپنے بھائی کا ساتھ دینے کی بجائے اس وزیر عالم شاہ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ گندوز کہتا ہے تم میری خاتون ہو، میرے پیچھے کھڑے ہو نہ کہ میرے سامنے، سردار کے بارے میں بحث کرنا تمہاری حد سے باہر ہے۔ عائشہ کہتی ہے میری حد یہ ہے کہ میں سچ کے ساتھ کھڑی ہوں اور میں تب کھڑی نہ ہوں جب آپ غلط ہوں، اور جب آپ کے بھائی عثمان تشریف لائیں گے تو آپ ان کا سامنا کیسے کریں گے؟ آپ بیٹھ کے سوچیں۔ عثمان دعا مانگتے ہوئے کہتا ہے اے میرے رب تو سب جانتا ہے، آپ انتقام لینے والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اور اولیاء کرام کی حرمت کا، ان شہداء کی حرمت کا جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش دنیا بھر میں عظمت کا بول بالا کیا، یا رب آپ صحیح اور غلط میں فرق کو جانتے ہیں اور ہماری تمام مشکلات میں مدد فرما۔ اور وہ دعا کرتے ہیں کہ ظالموں کے تمام کھیل کو رائگاں کر دے۔ وہ نور عالم شاہ سے سوگت میں کہتا ہے کہ سپاہی تیار ہیں، ہم جا سکتے ہیں۔ اتنے میں فرمان آتا ہے اور کہتا ہے کہ نیکولا آپ سے ملنے آیا ہے۔ نیکولا آتا ہے اور عالم شاہ سے کہتا ہے مجھے تمہیں ایک خبر دینی ہے، جس پہ عالم شاہ کہتا ہے کوسس مل گیا۔ نیکولا کہتا ہے کوسس کی نہیں، ہمیں آنے والے مستقبل کی بات کرنی ہے اور میں اس میں مالا مال ہو جاؤں گا اور تم میرے ساتھ رہ کے میری طرح مالا مال ہو جاؤ گے۔ نیکولا ارمان قائم ہے بازار میں سونے کے متعلق بولتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے تمہیں بہت فائدہ ہوگا۔ عالم شاہ کہتا ہے تم وہاں کے سربراہ ہو، تم جو چاہو وہ کر سکتے ہو۔ نیکولا کہتا ہے مجھے یہ سن کے خوشی ہوئی کیونکہ میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں اور آپ نے بھی مجھے اس کی اجازت دی اور اعتراض نہیں کرا۔ عالم شاہ کہتا ہے تم ایک ماہر ہو جس کے ذریعے بازار کو ترقی ملے گی۔ کونور شاہ عالم سے کہتا ہے کہ یہ ابھی بھی جھوٹ بول رہا ہے، کوسس قسطنطنیہ نہیں گیا تو ہم اس کا حساب کیوں نہیں کرتے؟ عالم شاہ کہتا ہے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، میں اس کو وقت پر ہی بتاؤں گا۔ نیکولا باہر نکلتا ہے اور کہتا ہے یہ وزیر عالم شاہ پتہ نہیں کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ نیکولا کہتا ہے میں اتنی آسانی سے اس کو ہرمن قائم نہیں دوں گا۔ آرگوس اس فوجیوں کی تعداد وہاں بڑھاؤ اور اس کے بارے میں وزیر عالم شاہ کو نہیں پتہ چلے۔ مالون خیمے میں اورہان کو لے کے بیٹھی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں تم میری طاقت بڑھاتے ہو۔ اس کے بعد بالا کہتی ہے کہ چلو ہم سب چلتے ہیں اور گندوز کو اس کرسی کو کبھی بھی ہاتھ نہیں لگانے دیں گے۔ سالجان خاتون آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہاں جا رہے ہو؟ اگر ایسا نہ ہوا گندوز نہ مانا تو کیا ہوگا؟ بہت سے شہید ہوں گے اور خون بہے گا۔ جس پر مالون کہتی ہے اگر وہ نہیں مانے اور خون بہا تو بہنے دیں۔ آئیگل کہتی ہے ہم تیار ہیں اس کے لیے، لیکن وہ سالجان کی بات کو رد کر کے وہاں سے سب جمع ہو کر چلے جاتے ہیں گندوز کے خیمے کی طرف۔ خیمے میں وہ گندوز کہتا ہے یار اب مجھ سے کوئی غلط کام نہ ہو، یہ سب خود ہی جانے کے لیے یہاں سے تیار ہو جائیں۔ اتنے میں سپاہی آتا ہے اور بتاتا ہے کہ تمام خواتین مالون خاتون کے خیمے میں ہیں، ان کا جانے کا یہاں سے کوئی ارادہ نہیں، جس کے اوپر گندوز کہتا ہے چلو پھر چلتے ہیں۔ مالون آتی ہے اور کہتی ہے گندوز بھائی آپ خیمے سے نکلیں، آپ ہمیں یہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، ہمت ہے تو باہر نکلیں۔ گندوز آتا ہے اور کہتا ہے خواتین اب بھی آپ کا ٹائم ختم ہو گیا لیکن آپ ابھی تک یہیں پر ہیں، یہاں سے گئی نہیں، کیا آپ نے سردار کی بات نہیں سنی؟ جس پہ مالون کہتی ہے ہم اپنے سردار کے حکم کے مطابق ہی یہاں کھڑے ہیں۔ بالا کہتی ہے کہ ہم عثمان بھائی کے حکم سے آپ کو اس سیٹ سے اتارنے آئے ہیں۔ مالون کہتی ہے اگر آپ میں طاقت ہے تو ہمیں روک کر دکھائیں۔ گندوز بالا سے کہتا ہے کہ کم از کم آپ ایسا نہیں کریں،
گندوز کہتا ہے یہ وقت میرا ہے اور اپنے سپاہیوں سے بولتا ہے تمام خواتین بھی تلواریں نکالتی ہیں اور گندوز کے سپاہی بھی۔ مالون خاتون کہتی ہے کہ میں عثمان بھائی کے خاتون، کوئی ہے جو میرا سامنا کرے؟ آئگل کہتی ہے آپ اتنی جلدی وہ دن بھول گئے جب آپ عثمان بھائی کے پیچھے تلواریں لے کے کھڑے ہوتے تھے؟ کیا آپ وہ کر رہے ہیں جو سپاہیوں کے کرنے کے لائق ہے؟ یہ عثمان بھائی کی خواتین ہیں اور تمام سپاہی تلواریں ہٹا لیتے ہیں۔ گندوز کہتا ہے اگر یہ عثمان بھائی کی خواتین ہے تو میں ارطغرل غازی کا بیٹا گندوز سردار ہوں۔ اتنے میں وہاں عالم شاہ آتا ہے۔ عثمان بھائی اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں اب وقت آ چکا ہے۔ کوشش کہتا ہے میں یہاں پر محل کے بہت قریبی مقام پر آپ کا انتظار کروں گا عثمان بھائی۔ عثمان کوشش کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ نے میرے لیے جو کیا اس کو میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ کوشش کہتا ہے عثمان بھائی آپ نے بھی میرے لیے بہت کچھ کیا۔ ترگت عثمان سے کہتا ہے ہم آپ سے پہلے محل میں داخل ہو جائیں گے۔ عثمان توران سے کہتا ہے تم کوشش کے ساتھ یہیں رہو گے۔ اس کے بعد عثمان محل کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ قبیلے میں عالم شاہ کہتا ہے گندوز صاحب جو بھی کرتے ہیں وہ قبیلے کے لیے کرتے ہیں۔ عالم شاہ کہتا ہے کہ ہم نے گندوز صاحب کو سردار کی سیٹ پہ بٹھا کے غلط کرا کہ یہ ارطغرل غازی کے بیٹے نہیں ہیں۔ سردار نے اس لیے ایسا کیا تاکہ قبیلہ دو حصوں میں تقسیم نہ ہو جائے اور انہوں نے عثمان بھائی کی خواتین کو جلا وطن کر دیا۔ مالون کہتی ہے یہ آپ ہمیں ملا رہے ہیں، آپ نے ہمیں دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ عالم شاہ کہتا ہے کہ آپ خیمے میں جا کے سردار کی پوسٹ کو دیکھیں، وہ خالی پڑی ہے۔ پوسٹ کا سابقہ حقدار سلطان کے سامنے پیش ہونے کو کھڑا ہے۔ بالا کہتی ہے جس پہ آپ جانتے نہیں کہ آپ کی چالوں کی وجہ سے وہ اس حال میں ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں وہ واپس آئیں گے۔ عالم شاہ کہتا ہے آپ غلط کہہ رہی ہیں بالا خاتون، چالیں کھیلنا ہمارا کام نہیں، میں یہاں نظام قائم کرنے آیا ہوں، مجھے وہ کام کرنے پڑے جو میں نہیں کرنا چاہتا۔ آئگل پوچھتی ہے آپ کس کس کو قبیلے سے نکال رہے ہیں؟ آئگل کہتی ہے گندوز بھائی آپ نے اپنے چچا سے سبق نہیں سیکھا، اس غلطی کو کالعدم نہ کریں۔ عالم شاہ کہتا ہے خواتین اب آپ اس قبیلے سے جائیں۔ مالون کہتی ہے تمہیں جو کرنا ہے کر لو، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ عثمان بھائی سے سلجوقی فوجی پوچھتے ہیں کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ عثمان کہتا ہے میں سلطان مسعود سے ملنا چاہتا ہوں۔ عثمان اندر جا کر دیکھتا ہے تو تمام محل میں منگول گھومتے نظر آتے ہیں۔ سالجان کہتی ہے کہ تمام خواتین اور سپاہی تلواریں نیچے کرو۔ کائی قبیلے کے سپاہی اپنے ہی سپاہیوں کے لیے تلواریں نہیں اٹھاتے، ہم ان کے کھیل کے حصہ نہیں بنیں گے۔ سالجان کہتی ہے میں نے کہا تھا میں جس گندوز کو جانتی ہوں وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرے گا یا پھر میں گندوز کو کبھی جان ہی نہیں پائی۔ سالجان کہتی ہے ہم اپنے لوگوں کا خون نہیں بہائیں گے اور ہم اپنی مرضی سے قبیلے سے جا رہے ہیں اور عثمان بھائی کے ساتھ واپس آئیں گے اور پھر آپ کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ مالون سالجان سے کہتی ہے اماں۔ سالجان کہتی ہے ابھی اس کا وقت نہیں، اگر ہم نے تلواریں اٹھائیں تو ہم اپنے واپسی کے راستے بند کر دیں گے۔ گندوز سالجان سے کہتا ہے آپ نے اچھا فیصلہ کرا اور وہ اس کا ہاتھ چومنے آتا ہے جس پہ سالجان اس کا ہاتھ پیچھے ہٹا دیتی ہے اور کہتی ہے آج تمہارے لوگوں کی تمہاری وجہ سے یہ حالت ہے۔ اور وہ کہتی ہے کہ مجھے یہ پتا ہے کہ تم اپنے بھائی سے اجنبی ہو گئے ہو لیکن قبیلے سے اجنبی نہ ہونا، تم عالم شاہ کی باتوں میں آ گئے ہو۔ عائشہ سالجان سے کہتی ہے ہمیں معاف کر دیجیے گا، میں کبھی نہیں چاہتی کہ آپ یہاں سے جائیں لیکن میرے اختیار میں کچھ نہیں۔ سالجان کہتی ہے میں جانتی ہوں میری بیٹی، میں نے تمہیں معاف کیا۔ عالم شاہ مالون سے کہتا ہے کہ آپ قبیلے کے وارث اورحان کو کہاں لے کر جا رہی ہیں؟ اس کی جگہ قبیلے میں ہے۔ سپاہی محل میں بتاتا ہے کہ اس نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ یہ کون ہے لیکن یہ سلطان سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہمیں بتاؤ تم کون ہو؟ اعلیٰ سلجوقی ریاست کا سردار اعلیٰ ہوں میں عثمان، اب تم جان گئے ہو کہ میں کون ہوں، میں سلطان کے بلانے پر یہاں حاضر ہوا ہوں۔ مالون کہتی ہے میں کبھی بھی اپنے بیٹے کو غداروں کے ہاتھوں میں نہیں دوں گی۔ عالم شاہ کہتا ہے آپ ایک سردار کی بیٹی ہیں مالون خاتون، آپ جانتی ہے کہ اورحان کی جگہ کائے قبیلے میں ہے۔ بالا اور تمام سپاہی تلواریں نکالتے ہوئے کہتے ہیں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھانا، اورحان عثمان بھائی کی امانت ہے جسے ہم ساتھ لے کر جائیں گے۔ قبیلے میں تمام لوگ کہتے ہیں کہ اورحان کی جگہ اس کی ماں کے پاس ہے۔ عائشہ گندوز سے کہتی ہے گندوز آپ کیوں نہیں کچھ کہتے؟ عالم شاہ کہتا ہے کہ اورحان کے لیے اس سے زیادہ محفوظ جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ کیا اورحان عثمان بھائی کی امانت نہیں؟ جس کے اوپر تمام کائے قبیلے کے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ بالا کہتی ہے ہم عثمان بھائی کی امانت کے لیے جان لے بھی سکتے ہیں اور جان دے بھی سکتے ہیں۔ سپاہی کہتا ہے کہ سلمان افندی آپ کی آمد کا سلطان کو بتا کے آپ کو آگاہ کر دیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ عثمان کہتا ہے میں بالکل بے فکر ہوں اور میں انتظار کر رہا ہوں۔ سلمان سلطان کو بتاتا ہے کہ عثمان بھائی آئے ہیں۔ سلطان کہتا ہے کہ چاوش انہیں لے کر آ گیا، جس پہ سلمان کہتا ہے کہ وہ اکیلے آئے ہیں۔ گندوز وزیر عالم شاہ سے کہتا ہے کہ ایک ماں کو بچے سے جدا نہ کریں۔ عالم شاہ کہتا ہے روایت کے مطابق اورحان قبیلے میں ہی رہے گا۔ گندوز کہتا ہے عائشہ اورحان کو لو۔ مالون خاتون کہتی ہے عائشہ میرے قریب مت آنا۔ سالجان مالون کو دیکھتی ہے، مالون کہتی ہے والدہ مجھے اس پہ مجبور نہ کرے۔ سالجان کہتی ہے بیٹی صبر کرو، اس کی رضائی ماں اس کا اچھے سے خیال رکھے گی، عائشہ خاتون اس کا خیال رکھے گی۔ مالون کہتی ہے اورحان بہت چھوٹا ہے۔ سالجان کہتی ہے یہ اس کی بھی آزمائش کا وقت ہے۔ آئگل تلوار نہیں ہٹاتی۔ سالجان کہتی ہے تلوار ہٹاؤ آئگل۔
وہ مالون سے کہتی کہ بچے کو عائشہ کو دو ورنہ بہت خون بہے گا اور میں نہیں چاہتی کہ بھائی بھائی کا دشمن بنے۔ عثمان بھائی کو سلطان کے پاس لے کر جا رہے ہوتے ہیں کہ راستے میں عثمان بھائی کو سلجوق کی لباس پہنے ہوئے ترگت دکھائی دیتا ہے اور اسی طرح اپنے دوسرے سپاہیوں کو بھی محل میں عثمان بھائی دیکھتے ہیں۔ عائشہ مالون سے کہتی ہے میں اس کا خیال اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر رکھوں گی۔ مالون عائشہ کو الحان کو دے دیتی ہے اور وہ لوگ روتے ہوئے وہاں سے جاتے ہیں۔ مالون پلٹ کر گندوز سے کہتی ہے کہ جب تک انصاف نہیں ہوتا جب تک آپ اپنے جو چیز چاہے وہ کریں مگر اس دن آپ کو بہت پچھتانا پڑے گا۔ مالون کہتی ہے پورا قبیلہ اس بات کا گواہ رہے کہ آپ نے مجھ سے میرے بیٹے اور میرے قبیلے کو دور کرا۔ سالجان گندوز سے کہتی ہے کہ تمہارے آنکھوں سے یہ پٹی ہٹی ہے اور تم حقیقت کو دیکھ سکو ورنہ بہت دیر ہو جائے گی اور تمہیں بہت پچھتانا پڑے گا۔ یہ میرے آخری الفاظ ہیں۔ عالم شاہ فرمان سے کہتا ہے یہ تینوں عورتیں جولیا سے کہو مر جانی چاہیے اس سے پہلے کہ کوئی اور مصیبت کھڑی کریں۔ کونور یہ سب سن رہا ہوتا ہے۔ بالا کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ منگول محل میں آزاد گھوم رہے ہوتے ہیں اور سلیمان کو دیکھ کر ہنستے ہیں۔ سلیمان کہتا ہے پتہ نہیں کب تک ہم ترکوں کو یہ جھیلنا پڑے گا، ظالم ریاست میں آزاد گھوم رہے ہیں۔ عثمان کہتا ہے انہوں نے ہماری تسلیم کو حقیقت سمجھا، جس کو یہ حق سمجھتے ہیں وہ باطل ہے اور جس کو یہ اچھا سمجھتے ہیں وہ شر ہے۔ عالم شاہ گندوز سے کہتا ہے آپ نے خاتون کو جلا وطن کر کے بہت اچھا فیصلہ کیا، ایک اچھے سردار کی طرح بہت اچھا فیصلہ کیا۔ میں نے ہر کام قبیلے کے لیے کیا، گندوز کہتا ہے، اور وہی کیا جو قبیلے کے لیے بہتر تھا۔ گندوز پوچھتا ہے آپ نے اورحان کو اس کی ماں سے کیوں لیا، وہ بہت چھوٹا ہے، جس کے اوپر عالم شاہ کہتا ہے ریاست کی روایت تو آپ جانتے ہیں، اورحان قبیلے میں زیادہ سیف ہے۔ گندوز کہتا ہے ہاں آپ نے ٹھیک کرا، اگر اس کو کچھ ہو جاتا تو میں اپنے بھائی کو کیا جواب دیتا۔ شاہ عالم کہتا ہے کہ اب ہر مان کا آیا فتح کرنے کا وقت ہے اور تمام مال غنیمت کائی قبیلے کی ملکیت ہوگا۔ عثمان سلطان کے پاس جاتا ہے۔ سلطان عثمان سے کہتا ہے کہ میں جسے سردار اعلیٰ کی حیثیت سے جانتا ہوں وہ آج میرے سامنے ایک باغی کی حیثیت سے کھڑا ہے۔ عثمان کہتا ہے کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ وفادار رہا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ سلطان اسے خط دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ جب سے یہ میرے پاس آیا میں اسے بار بار پڑھ رہا ہوں، شاید اس میں کچھ جھوٹ نکل آئے۔ سلطان کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ تاکہ میں کچھ اپنے آپ کو پہنچے ٹھیس کو کم کر سکوں، لیکن پہلے بات وہاں سے شروع کرو کہ ایگزی چاوش کہاں ہے۔ مالون کہتی ہے کہ ان کو میرے بچوں کو مجھ سے جدا کرنے کا حساب دینا ہوگا۔ وہ کہتی ہے یہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں سالجان ماں۔ آگل کہتی ہے خون بہے گا، بہت خون بہے گا، ان لوگوں نے ایسا کیسے کیا، غلطی ہماری ہے، ہمیں اورحان کو وہاں چھوڑ کے آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ سالجان کہتی ہے بس کرو آگل، ہم نے وہاں اورحان کو اس لیے چھوڑا کہ بھائی کا خون نہ بہائے۔ سالجان مالون سے کہتی ہے کہ میں نے ابھی یہ فیصلہ اس لیے کرا کیونکہ عالم شاہ ہمیں باغی قرار دے کر اپنے آپ کو صاف کرنا چاہتا تھا اور اورحان اپنے قبیلے میں ہی ہے۔ عثمان سلطان کو بتاتا ہے کہ دیہاتوں نے حملہ کر کے چاوش کو مار دیا، جس کے اوپر سلطان کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ تم نے ہی مارا ہو، وہ حملہ ہم پہ کیوں کرے گا۔ عثمان کہتا ہے اگر مجھے اس کو مارنا ہوتا تو میں وہاں سے مار کے بھاگ جاتا، یہاں آپ کے سامنے نہ کھڑا ہوتا۔ گیاتوں میں سلجوق سلطنت پہ نہیں مجھ پہ حملہ کیا تھا۔ سلطان کہتا ہے گیاتو میرا اتحادی ہے اور تم ایک قیدی کے طور پہ میرے پاس لائے جا رہے تھے تو وہ تمہیں مارنے کی کیوں کوشش کرے گا۔ عثمان کہتا ہے کہ آپ کے اتحادی تو بہت ہیں لیکن وہ آپ کے پیچھے آپ کی چالیں دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ نہیں کھڑے، لیکن میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن آپ کو ان لوگوں کا جائزہ اچھی طریقے سے لینا پڑے گا جو آپ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ سلطان کہتا ہے جب آپ کچھ خفیہ نہیں رکھتے تو آپ مجھے سچ بتائیں۔ راستے میں جاتے ہوئے بالا کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور جولیا ان کے تعاقب میں بیٹھی ہوتی ہے۔ فرمان کہتا ہے آج تمہاری قسمت اچھی ہے جولیا، جس پہ جولیا کہتی ہے آج ہم ان سب کو مار ڈالیں گے۔ جولیا کہتی ہے اس حاملہ عورت کو میں اپنے ہاتھوں سے ماروں گی۔ فرمان جولیا سے کہتا ہے کہ میں تمہارا سوگت کے راستے میں انتظار کروں گا، جب کام ختم ہو جائے تو تم آ جانا۔ عثمان بتاتا ہے کہ وزیر عالم شاہ نے بیلجک میں آپ کی خلاف ورزی کری اور مجھے مارنے کی کوشش کری، اس کو پتا تھا کہ میں آپ کے پاس آ کے یہ سب کچھ آپ کو بتا دوں گا اور اس نے اسی لیے گیاتو کو مجھے مارنے کے لیے میرے پیچھے بھیجا۔ سلطان کہتا ہے کہ آپ بغیر ثبوت کے اس پہ الزام لگا رہے ہیں۔ عثمان کہتا ہے اس نے گندوز اور میرے بیچ میں اختلاف پیدا کیا، شیخ ایدب علی کو زندان میں بند کر دیا، اس نے ٹیک فورس سے اتحاد کرا اور وہ اپنی طرف سب کو کر رہا ہے۔ سلطان کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں تو یہ سب آپ اپنے خلاف کر رہے ہیں۔ عثمان کہتا ہے کہ آپ نے وزیر اعظم شاہ کو سرحدوں پہ بھیجا تھا۔ سلطان کہتا ہے کہ آپ میرے فیصلوں پر سوال اٹھائیں گے، جس پہ عثمان کہتا ہے کہ میری اتنی کہاں مجال۔ سلطان عثمان کو بتاتا ہے کہ میں نے اسے سرحدوں پہ بھیجا تھا، اس نے بولا تھا منگولوں اور تیکفوروں کو ان کے گھٹنوں پہ لانا کوئی مشکل بات نہیں، وہ ہمیشہ سے سرحدوں پہ کام کرنا چاہتا تھا۔ سلطان پوچھتا ہے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے، سرحدوں والا معاملہ آپ کے علاوہ بہتر محسوس ہوا۔ سلطان کہتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو مجھے دکھائیں، جس پہ عثمان کہتا ہے کہ میرا بیان کرنا اور دل کا صاف ہونا ہی میرا ثبوت ہے، اگر آپ کو اس پہ یقین کرنا ہے تو صحیح ہے ورنہ آپ پہ منحصر کرتا ہے۔ عثمان کہتا ہے جب وہ سرحد پہ اپنی طاقت سے استعمال کرے گا اس وقت آپ کو میری سچائی پہ یقین ہو جائے گا۔
میرے لیے آپ کا حکم سب سے بالا تر ہے۔ سالجان خاتون بالا سے کہتی ہیں کہ تم تھوڑا ہمت سے کام لو، ہمیں جلد از جلد قبیلے پہنچنا پڑے گا۔ تمام سپاہی جیسے ہی وہاں سے چلنے کی کوشش کرتے ہیں جولیا آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے بالا میں نے کہا تھا کہ میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ جولیا کہتی ہے اصل میں مجھے ادھورا کام چھوڑنا پسند نہیں، میں تمہیں اور تمہارے بچے کو مار ڈالوں گی۔ سالجان جولیا سے کہتی ہے دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور وہ زہرا کو بالا کا خیال رکھنے کو کہتی ہیں۔ جولیا تمام سپاہیوں کو مارتے ہوئے بالا تک پہنچتی ہے، اور جیسے ہی وہ بالا سے لڑنے کی کوشش کرتی ہیں وہاں سالجان خاتون آ جاتی ہیں اور جولیا ان سے لڑتے ہوئے انہیں خنجر گھونپ دیتی ہے، جس کے بعد مالون خاتون آئیگل اور بالا والدہ والدہ چلاتی ہیں۔ سلطان عثمان سے کہتا ہے کہ میں آپ کو بہت عرصے سے جانتا ہوں، آپ کی نیت اور اچھے اخلاق کو بھی جانتا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کی بہادری آپ کی آنکھوں کے پردے کے آگے نہ آ جائے۔ عالم شاہ کی طرف سے جو خط آیا تھا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اتنے میں سلیمان سلطان کو خنجر گھونپ دیتا ہے اور وہ عثمان سے کہتا ہے کہ میں گہاتوں کے حکم کے مطابق آپ کو ایرلی خان سے ملاؤں گا۔ عثمان سلیمان سے تلوار چھین کر اسی کو مار دیتا ہے اور وہ سلطان کہتا ہے، اور سلطان کو گھونپے گئے خنجر کو وہ دیکھتا ہے۔ وہیں سے قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، پھر ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اور جب تک کے لیے اللہ حافظ۔